جی السلام علیکم جی، آج ہمارا قرآنک انسٹیٹیوٹ کا دوسرا سیشن ہے. آپ سب ممبرس کے جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ہمارا جو پروگرام ابھی چل رہا ہے وہ زبیر شبیر صاحب ہیں، ان کے ساتھ 3D پروگرام ہے، امہات، ابنا اور الرجال کے بارے میں. تو جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں ہمارے ملک میں، ہمارے آس پاس جو ہمیں نظر آتے ہیں، ان کو اگر ہم نے ایڈریس کرنا ہے اور ان کا کوئی حل ڈھونڈنا ہے تو اس میں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ امہات کا کیا کردار ہے، ابنا کا کیا کردار ہے، اور الرجال کا کیا کردار ہے قرآن کے آئینے سے. تو زبیر شبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی، لاسٹ جو ہمارا سیشن ہوا تھا اس میں حضرت موسیٰ کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی. جو لاسٹ ان کا ایک واقعہ ڈسکس ہوا تھا جس میں حضرت شعیب کی 2 بیٹیوں کے ساتھ جو واقعہ ہے وہ ڈسکس ہوا تھا. تو وہاں سے آگے اس کو لے کے بڑھتے ہیں. تو زبیر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کا بھی اور تمام گروپ ممبرس کا بھی، تمام امہات کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. جی زبیر صاحب، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سوال اور ہے جی حضرت موسیٰ کے حوالے سے، کہ ان کے بارے میں جب حضرت ہارون ان سے مخاطب ہوتے ہیں، ایک واقعہ ہے قرآن میں، تو ان کو کہتے ہیں یا ابنا امہ. یہ اس کا ریفرنس ہے جی سورہ 20 آیت نمبر 94. تو اس کے بارے میں ذرا کچھ بتائیے گا، اس میں کیا انڈیکیشن ہے قرآن کی طرف سے؟ جی آپ ریفرنس ذرا چیک کر لیجئے. یہ ریفرنس جی ہے سورہ سورہ الاعراف 20. آیت نمبر جی 150. اچھا جی، اوکے، وہ 2 جگہ پہ آیا ہے. جی میں اس کو جی یہ 2 وہاں سے جگہ پر آیا، جی بالکل یہ بالکل. واقعہ جی دوسری جی جگہ پر بھی ہے. بالکل. جی ٹھیک ہے. تو یہ جو ابن امہ کا ورڈ ہے یہ اس میں آیا ہے سورہ جی الاعراف جی کے اندر. ابن امی، ٹھیک ہے. جی جی 150 میں آیا جی جی 70. ہے. جی تو جس طرح کہ جی آپ کا سوال مکمل ہو گیا یا کچھ ایڈ کرنا ہے جی آپ جی نے؟ بالکل، نہیں آپ بتائیے. جی بہت شکریہ. چونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ امہات پر ہی ہو رہا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو سفر ہے ہمارا امہات کی انڈرسٹینڈنگ کا اور ان تمام تر چیزوں کا، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی شرمندہ ماں کیسے ایک تابندہ ماں بن سکتی ہے. ہمارا مقصد یہ ہے. تو اسی سلسلے میں آج یہ سلسلہ جو ہے، اب اس کا ایک دوسرا پروگرام. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا سوال بھی بہت زبردست کہ جناب وہاں پر یہ لفظ آیا ہے کہ قال ابن امہ. تو واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جب طور سے واپس لوٹے ہیں بنی اسرائیل کی طرف، تو وہاں کچھ ذمہ داریاں ہیں جو انہوں نے دے رکھی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام کو. حضرت ہارون علیہ السلام کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، ان ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے، اب یہ دیکھیے کہ لوٹے ہیں حضرت موسیٰ واپس. قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الاعراف آیت نمبر 150. میری آواز آپ کے پاس اوکے ہے؟ جی اعوذ باللہ من جی جی الشیطان بالکل. الرجیم ہاں بسم جی. اللہ الرحمن الرحیم. ولما رجع موسیٰ، اور جب موسیٰ واپس لوٹے الی قومہ، اپنی قوم کی طرف. تو یہ جلدی میں پڑھتا ہوں پھر اس لفظ پہ آتے ہیں. وہ بڑے غضبناک تھے جب واپس لوٹے، کہنے لگے کہ میرے بعد تم نے یہ کیا خلافت کی ہے، یہ کیا خلافت، میرے بعد کی جو ذمہ داریاں ہم نے آپ کو دے رکھی تھیں اس میں کیا ہوا. تو تم لوگوں نے بہت اجلت کی ہے اپنے رب کے حکم کی طرف. اور انہوں نے وہ جو لوحات تھے ان کے پاس، انہوں نے وہ ایک طرف رکھے اور اپنے بھائی کا سر اپنی طرف کھینچا. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّ إِلَيْهِ. تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کا سر پکڑا اور انہوں نے اپنی طرف کھینچا زور سے. قال ابن امہ. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فوراً آگے سے جو رپلائی کیا ہے وہ بڑا کمال ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ اے میری ماں جائے، اے میری ماں جائے. تو یہاں پر اس لفظ کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک تو قرآن کریم جو ہے وہ ہمیں گفتگو کے اسلوب سکھا رہا ہے کہ گفتگو کے اسلوب کیا ہیں، اور اس گفتگو کے اسلوب کو قرآن کریم نے اس آیت میں اتنے کمال سے بیان کیا ہے کہ اگر کبھی زندگی میں ایسا موقع آ جائے کہ اولاد کے درمیان کوئی عداوت ہو گئی ہے، کوئی اختلاف ہو گیا ہے، کوئی لڑائی ہو گئی ہے، آپس میں جھگڑ بیٹھے ہیں، تو وہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ ہارون علیہ السلام نے ذکر کیا ہے یا قال ابن امہ. تو انہوں نے کہا اے میری ماں جائے. تو معلوم ہوا قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر اولاد کے درمیان اختلاف ہو جائے تو ماں کا ذکر جو ہے وہ اختلاف کو محبت میں بدل سکتا ہے. ماں کا ذکر اختلاف کو برداشت کے اندر اور محبت کے اندر منتقل کر سکتا ہے. تو وہاں پر جب یہ لفظ آیا ہے یا ابن امہ، اور عام طور پر بھی آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں تو جب کہیں کوئی اختلاف ہو تو کوئی بھائی جو صلح رحمی کی طرف آئے تو وہ اپنی ماں والدہ کا ذکر کرے گا، اپنی والدہ کے حوالے سے بات کرے گا. تو یہ ایک اسلوب ہے جو قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے اور بہت ہی کمال انداز میں بتایا ہے. لیکن یہاں میں لگے ہاتھوں
एक और चीज भी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि यहाँ पर दो भाइयों का जिक्र तो आया, हजरत हारून हजरत मूसा का, और जिक्र आया है कि सुलह रहमी की तरफ गए हैं तो माँ का जिक्र आया है। लेकिन एक और बड़ा अजीब सा वाकया मैं आपके सामने रखता हूँ सूरह यूसुफ का, कि वहां पर भी एक वाकया हुआ है, और वहां पर आप देखिए कि गुफ्तगू के उसलूब कौन सा रंग इख्तियार कर गए हैं। आप देखिए सूरह यूसुफ आयत नंबर 63, सूरह यूसुफ आयत नंबर 63, जब हजरत यूसुफ वहां पर मिस्र के अंदर मौजूद हैं और उनके भाई गल्ला लेने उनके पास आए हैं, तो उन्होंने बहुत सा गल्ला भी उनको दिया है और उनसे कहा है कि तुम अपना एक भाई है तुम्हारा, उसे भी अगर मेरे पास ले आओ। तो ये पूरा वाकया है, पूरी पूरी एक बात है। तो यहाँ पर इस वाकये में जब उन्होंने कहा कि अगर तुम भाई लेकर आओगे तो मैं तुम्हें ज्यादा गल्ला दूंगा और ज्यादा, और फिर उन्होंने आके अपने वालिद साहब को बताया कि देखिए हम आजकल गले में बहुत ज्यादा परेशान हैं, सूरह यूसुफ आयत नंबर 63 में। तो वहां पर उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो बड़े सोचने वाले हैं, बड़े समझने वाले हैं। गल्ला लेने की लालच है और वालिद साहब जो हैं वो उन पर एतबार नहीं कर रहे, क्योंकि पहले भी हजरत यूसुफ का ये वाकया उनके साथ हो चुका है। तो जनाब वो कह रहे हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से उनके बेटे, फअरसिल मआना अखाना, कि ऐ हमारे अब्बा जी, आप हमारे साथ हमारे भाई को भेज दीजिए, हमारे भाई को, अखाना, हमारे भाई को। मतलब जब उनका कोई मतलब था, कोई लालच थी, तो उन्होंने कहा कि अखाना, हमारा भाई है, आप हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बात अगली आयत में फिर बताया कि देखो मैं कैसे तुम लोगों पर एतबार कर लूँ कि तुमने यूसुफ की दफा भी ये किया था। और ये वाकयात सारे चलते गए। वहां जाकर फिर वो एक वाकया आया कि जिसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने एक ऐसा एक सिस्टम बनाया कि जिसके तहत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को, अल्लाह ने वहां पर उनके भाई को रुकवा लिया। और जब ये भाई वापस लौटे हैं, अब वहां पर तीन भाई हैं, एक हजरत यूसुफ हैं, एक उनके छोटे भाई हैं, एक बड़े भाई हैं जिन्होंने ये कह दिया है कि भाई मैं तो इन छोटे भाई को यहाँ से लिए बगैर नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमने अपने वालिद साहब से वादा किया था कि हम इसे वापस लेकर आएंगे, तो मैं नहीं जाऊंगा। आप लोग जाएं और वहां पर जाकर अपने वालिद साहब से ये कहें। अब ये अल्फाज देखिएगा आप, इन अबनका सराका, ये है सूरह यूसुफ आयत नंबर 81। 63 में वो भाई कह रहे थे कि फअरसिल मआना अखाना, हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए। और 81 में, सॉरी 81 के अंदर जी बिल्कुल वो ये कह रहे हैं कि इन्ना अबनका सरका, उनसे जाकर कहो कि तुम्हारे बेटे ने चोरी की है। अब उस्लूब चेंज हो गए हैं, गुफ्तगू के उस्लूब चेंज हो गए हैं। जब उनको गल्ले की लालच थी तो उन्होंने कहा कि अरसल मआना अखाना, हमारे भाई को हमारे साथ भेजिए। और वहां पर जब ये वाकया पेश आया तो उसके बाद कहने लगे कि जाकर कहो अपने बाप से, बड़ा भाई कह रहा है अपने छोटे भाइयों को कि अपने बाप से जाकर ये कहो कि इन अबना का सरका, तुम्हारे बेटे ने चोरी की है। ये नहीं कह रहे कि हमारे भाई ने चोरी की। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर उस्लूब जो है वो बिल्कुल तब्दील हो गए हैं। तो कई दफा भाइयों में आपको ये मामला दिखाई देगा कि जब अपने अपने मामलात, अपनी अपनी चीजें, अपने अपने सिलसिले, कोई लालच या किसी चीज का मकसद आ जाता है, तो फिर जनाब वो ये कहते हैं कि हमारे साथ ये हमारा भाई है। और जब अपने मकासद से वो हटते हैं तो फिर वो अगले को इल्जाम देते हैं कि ये तुम्हारा बेटा है जी जिसने चोरी की है, अब ये हमारा भाई नहीं है। तो ये भी कुरान करीम का उसलूब है जी। लेकिन ये ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल, ये मेरे कहने का मकसद ऐसा हरगिज नहीं है कि बाप का जिक्र जो है वो कोई फितना या फसाद पैदा करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने ये चाहा कि भाइयों में एक तरफ उसलूब ये है कि वालदा का जिक्र आया है तो फिर खैर की तरफ बात गई है, लेकिन यहाँ देखिए भाइयों ने ही बाप का जिक्र करके और बात, अच्छी भली बात को जो है वो बिगाड़ कर रख दिया है। तो ये भी एक उसलूब है कुरान करीम के अंदर पेश हुआ है जी। जज़ाकल्लाह खैर। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जी। ठीक जी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो आपसे मैं सवाल करूंगी, हम देखते हैं कि आजकल के जो हम अगर हालात देखें तो माँ और औलाद के दरमियान फासला बहुत बढ़ता जा रहा है, दूरी हो रही जी है। तो कैसे औलाद को माँ के साथ दोबारा जोड़ा जाए? हमें क्या रहनुमाई मिलती है कुरान से कि हम उस पर अमल करके कोशिश करें कि ये फासला कम से कम हो? जी जी बिल्कुल जी, ये सवाल बहुत अहम है। और फिलहाल तो हम खुद इन तमाम तर मामलात का शिकार हैं जो हमारे माशरे में जो हाल है कि माँ बाप के दरमियान और औलाद के दरमियान एक फासला आ चुका है और कन्वर्सेशनल गैप है, आप देखेंगे। तो इसको कैसे कम किया जा सकता है और इसके बारे में कुरान करीम क्या कहता है? तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग अगर काइंडली एक आयत निकाल लें जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये सूरह कसस की आयत नंबर 7 है जी। काइंडली अगर ये आप लोग निकाल लें, जी सूरह कसस की आयत नंबर 7। जी।
اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، کو، اور نے کہا کہ آپ جو ہے دودھ پلائیں اور پھر انہیں پانی میں آپ پانی کے حوالے کریں. اس آیت پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. لیکن یہاں پر ایک اور بھی نقطہ ہے جی، بڑا خاص، بہت بڑا، جس میں ہمیں اس سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ کیسے دوبارہ اولاد کو ماں باپ کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے، اٹیچ کیا جا سکتا ہے. تو آپ پہلے آیت پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ القصص آیت نمبر 7. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ آپ موسیٰ کو دودھ پلائیں. وحی پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ وحی کہتے ہیں وہ رہنمائی کی جس کے ذریعے دوسرے کو حیات حاصل ہو جائے. لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ چونکہ یہ وحی ہے تو اس میں ایک بڑی خاص کمانڈمنٹ ہے، بڑی خاص رہنمائی ہے. اور قرآن نے اگر یہاں پر دودھ کا ذکر کیا ہے، دودھ پلانے کا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے، بہت بڑی کوئی بات چھپی ہوئی ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں کہیں بھی کوئی بھی ایک حرف، یہاں تک کہ اعراب میں کوئی ایک زیر زبر بھی اضافی نہیں ہے. ہر لفظ کا مقصد ہے، ہر لفظ کا ایک میدان ہے، ہر لفظ کا ایک مقام پیدائش ہے. اگر ہم گہرائی میں اس کے ساتھ اتریں گے تو پھر وہ اپنے راز ہمارے حوالے کر دے گا. تو آج جب یہ قرآن کریم کے اندر آپ آئیں گے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ آپ انہیں دودھ پلائیں. اب یہ دودھ پلانے کا جو معاملہ ہے، ارضعیہ، اس میں پہلے ہم اس رضاعہ کے اوپر بات کر لیتے ہیں. دیکھیے لسان العربیہ کے اندر جب آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ رض کا لفظ جب آئے گا، رے اور ضاد، رض، تو اس میں آپ کو آمادگی ملے گی، رضامندی ملے گی. آمادگی ملے گی، رضامندی ملے گی. جہاں پر رے اور ضاد کا لفظ آئے گا ایک ساتھ، رض، آمادگی دکھائی دے گی. اب اس میں رضامندی ہے، راضی نامہ ہے، رضاعت ہے، اور جتنی جو چیزیں بھی آپ دیکھیں گی، رض میں آپ کو ہمیشہ آمادگی ملے گی، رض میں آپ کو یکجائی ملے گی، اکٹھا ہونا ملے گا، اور رضاعت ملے گی، رضامند ہونا ملے گا. اچھا، تو یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے جب یہ لفظ استعمال کیا ہے تو پورا ایک فلسفہ ہے جی جو قرآن کریم نے پیش کیا ہے ایک لفظ کے اندر، کہ آپ انہیں دودھ پلائیے. اب یہ دودھ پلانا چونکہ ہماری امہات جو ہیں وہ الحمدللہ ساری امہات کی میں ایسی بات نہیں کروں گا، لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے ہاں آپ دیکھ لیجئے کہ امہات میں یہ دودھ پلانے کا جو فرض تھا اب وہ دن بدن ہمارے معاشرے میں کم ہوتا چلا جا رہا ہے، بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے. ماؤں کا جو کنیکشن اللہ نے بنایا تھا اس دودھ کے ذریعے، اب وہ کنیکشن کمزور ہونا شروع ہو گیا ہے. ہم نے سعودیہ میں جب میں 97 میں گیا تو وہاں پر ایک تقریباً 5 سال کی تحقیق کے بعد ہم نے دعویٰ والارشاد، وہاں پر ایک محکمہ ہے الجالیات کا، تو وہاں ہم گئے اور ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیے ایک مکمل تحقیق کے بعد ہم ایک درخواست آپ کے پاس لائے ہیں کہ چونکہ سعودیہ میں پیسہ ہے، سب کچھ ہے ماشاءاللہ، نوکر چاکر ساری زندگی، اور پھر یہاں سے لوگ جاتے ہیں کام کاج کے لیے، تو ہو یہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی جو امہات ہیں وہ اب سری لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان، اور جو ان امہات کے پاس جو خواتین وہاں پر کام کر رہی ہیں، زیادہ تر تعداد جو تھی وہ سری لنکا کی ہے، بنگلہ دیش کی ہے، فلپائن کی ہیں، پاکستان کی بہت کم ہے، بہت بہت کم. ایک زمانہ تھا وہ تو بالکل بھی نہیں تھی، بعد میں خیر پھر یہ ہماری طرف سے بھی پاکستانی خواتین جانے لگی. لیکن ہم نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے ہو یہ رہا ہے کہ آپ کی نسل میں یہ جو تبدیلی آ رہی ہے جو کہ آگے چل کے آپ کو بہت بڑا نقصان دے گی، اور وہ یہ ہے کہ ماں اور بچے کے درمیان ایک کنیکشن جو ہے، جو وہ دودھ پلانے کا، تربیت کرنے کا، اس کو اپنے ساتھ رکھنے کا، جوڑنے کا، اب وہاں پر امہات جو ہیں وہ، میں سب امہات کی بات نہیں کر رہا، یہ یاد رکھیے وہاں پر بھی ہم نے یہ بات الفاظ استعمال کیے کہ وہ امہات کے جو اپنے بچوں کی ذمہ داری اپنے نوکروں پر ڈال رہی ہیں، ہم ان امہات کی بات کر رہے ہیں. تو یہ وہ بچے ہیں کہ جو دودھ پلانے سے لے کر وہ کنورٹ ہوئے ہیں ان ڈبوں کی طرف، دودھ والے ڈبے پیکٹس کی طرف، بازاری دودھ کی طرف، اور پھر جو آغوش ان کو نصیب ہو رہی ہے وہ سری لنکا کی ہے، وہ بنگلہ دیش کی ہے، وہ فلپائن کی ہے. تو یہاں سے یہ بچے جو ہیں یہ دور ہوں گے، اور یوں مختلف تہذیب اور تمدن جو ہے وہ آپ کے اندر انجیکٹ ہوگا، جس کے بہت سے نقصانات آپ دیکھیں گے. آپ کی
جو ذمہ داری اللہ نے آپ لوگوں کو ایز اے عرب دے رکھی ہے، اس میں آپ بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے، اور وہ نقصان آج ہم نے 2025 کے اندر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ سب کی میں بات نہیں کر رہا، گریٹ نیشن ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ان میں سارے ہی اس انداز کے ہیں، لیکن ہم نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دیکھیے یہ چیز جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا جی، اب ہم آ جائیں پھر دوبارہ اپنے اس ٹاپک کے اوپر کہ ماں کی طرف اولاد کا لوٹنا جو ہے وہ کیسے، تو اس آیت کے اوپر جب ہم بات کریں گے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذْ نَرْضِعِي، تو یہاں پر ایک سب سے پہلی بات ہمیں نقطہ یہ ملتا ہے کہ آپ دودھ پلائیے اور اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے۔ ایک ماں اپنی اولاد کو اپنے ہونے کا ثبوت دے کہ میں ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جیسا کہ ولادت کے بعد عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ بچے کو ماں کے جسم کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، تو جو ہی وہ بچہ جو ہے ولادت کے بعد ماں کے جسم کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، اس سے لمس کرتا ہے، چھوتا ہے، تو وہ ماں کے اندر تسکین اور قرار چلا جاتا ہے۔ برداشت جو ہے وہ مسرت کے اندر، وہ جو تکلیف ہے وہ مسرت کے اندر تبدیل ہو جاتی، وہ ایک خوشی کے اندر تبدیل ہو جاتی۔ یہ ایک احساس ہے جو لمس کا احساس ہے۔ تو ماں نے اپنے لمس سے اگر بچہ ماں کے اندر قرار منتقل کر سکتا ہے، تو ایک ماں جو ہے وہ اپنی مقاصد اور معنویت اور اپنی بامقصد زندگی کیوں نہیں اس کے اندر منتقل کر سکتی؟ وہ کر سکتی ہے۔ لہٰذا پہلے ماں کو اپنے ہونے کا ثبوت دینا ہوگا کہ میں ایک ہوں، میں محض تمہاری والدہ نہیں ہوں، میں ایک ہوں، میرے پاس ایک نظریہ ہے، میرے پاس ایک کتاب ہے قرآن کریم کی، میں ایک بامقصد زندگی گزار رہی ہوں، تم نے بامقصد زندگی گزارنی ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ وہاں سے شروع کرتی ہی ارضعی۔ اب یہ جو رض کا ورڈ آپ کو بتا رہا ہے، اس میں رضامندی ہے، تو یہاں پر جو کچھ نکات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ باقی امہات بھی اس کی طرف آئیں اور اسے محسوس کیجئے قرآن کریم کا یہ انداز، کہ ایک پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ ماں اپنے ہونے کا ثبوت دے۔ دوسرا نقطہ آپ دیکھ لیجئے کہ ماں جو ہے وہ محض دودھ نہیں پلائے گی اپنے بچے کو، وہ دودھ صرف دودھ نہیں ہے، بلکہ وہ دودھ کے ذریعے اپنے مقاصد اور اپنے خیال منتقل کرے گی اپنے بچے کے جسم میں۔ وہ دودھ کے جو محض دکھائی تو یہ دے رہا ہے کہ اس کے بچے کے لیے بہت ضروری ہے، جی یہ پانی بھی نہیں پی سکتا، کھانا بھی نہیں کھا سکتا، تو پوری زندگی منحصر کرتی ہے اس کی اس دودھ پر۔ تو دودھ سے اس کو جو حیات حاصل ہو رہی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اوحینا کا لفظ بتا رہا ہے کہ ایک ماں کو یہ وحی کی گئی ہے کہ جس طرح آپ حیات بخش رہی ہیں اپنی اولاد کو، آپ نے اولاد کے اندر بھی حیات بخشنے کی صلاحیت منتقل کرنی ہے، حیات بخشنے کی صلاحیت منتقل کرنی ہے، آپ نے معاشرے کو خوبصورت زندگی مہیا کرنی ہے، آپ نے معاشرے کے اندر زندگی پیدا کرنی ہے، آپ نے کہیں بھی کسی بھی انسان کی زندگی میں کوئی دشواری نہیں آنے دینی، ویسے ہی جیسے کہ اللہ میرے ساتھ اور میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ وحی کے ذریعے ایک پروسیس میں ہوں، ایک عمل میں ہوں۔ تو کمال آپ دیکھیے کہ دودھ کی شکل میں ماں جو ہے وہ اپنے خیالات منتقل کرتی ہے، اپنا تصور منتقل کرتی ہے اس بچے کے اندر۔ رضعی کا لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک رضامندی ہے۔ اب اس دودھ کے ذریعے ماں جو ہے اس کو جو سب سے خوبصورت صلاحیت دے سکتی ہے وہ ہے کہ ماں بچے کو راضی رہنے اور راضی کرنے کی صلاحیت دے۔ اس ارضعی ہی کے لفظ میں آپ دیکھیے گا کہ رض کا لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ صرف اس کو دودھ پلایا جائے گا، بلکہ اس دودھ میں جو چیز، جو آئیڈیالوجی منتقل ہو رہی ہے، اس آئیڈیالوجی میں اس رضا کے اندر، رض کے اندر سب سے پہلی صلاحیت جو ایک ماں اپنے بچے کے اندر پیدا کر سکتی ہے وہ رضامندی ہے، راضی رہنا اور راضی کرنے، راضی رہنے اور راضی کرنے کی صلاحیت ہے۔ آج آپ دیکھیے ہمارے گھروں میں 6 مہینے، سال بچے جو ہیں وہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سے دور ہیں، ماں باپ ہیں تو سال اپنی اولاد سے بات نہیں کر رہے، اور کیوں؟ وہاں پر راضی رہنے اور راضی رکھنے کا کوئی ایسا انتظام نہیں کیا گیا، راضی رہنے کا، راضی رکھنے کا کوئی انتظام ہم آپس میں کسی کنورسیشن کے اندر ہم لوگ نہیں کرتے، بلکہ میں آپ کو ایک بڑی خاص بات بتاؤں کہ ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے کہ لوگ دسترخوان پر گفتگو کرتے ہیں، ماں باپ اپنی اولاد کو دسترخوان پر نصیحت کرتے ہیں، اولاد دسترخوان پر اپنے ماں باپ سے پوچھتی ہے کہ ابو آپ کیسے ہیں، ماں جی آپ کیسی ہیں، آپ وہ فلاں کام کر رہے تھے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جس دسترخوان پر بیٹھ کر ایک فیملی جو ہے
وہ کنورسیٹ کرتی ہے, آپس میں بات چیت کرتی ہے, تو سمجھ جائیں ان کے پاس وقت نہیں ہے. یہ گھرانہ ایک دوسرے کو وقت نہیں دیتا. جو لوگ بھی دسترخوان پر بیٹھ کے کنورسیشنز کرتے ہیں, ایک دوسرے کو نصیحتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, حال چال پوچھتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کے علاوہ وہ بھی ان میں ایک مشترکہ ایک وہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک مقصد, ایک وہ ضرورت ہے کہ جس کے تحت وہ سارے ایک ٹیبل پر آ گئے ہیں, ایک دسترخوان پر آ گئے ہیں. ایک مجبوری ہے. جہاں پر علیحدہ علیحدہ کھانے کی عادت ہے وہاں پر تو یہ نوبت بھی نہیں آتی, وہاں تو سال سال گزر جاتے ہیں, دوسرے کی شکلیں بھی نہیں. تو ہو یہ رہا ہے جی, ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے ان تمام تر چیزوں کو دیکھنا ہے اور ہم نے ان تمام تر چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. ہم نے اپنی ماؤں کو, اپنی بیٹیوں کو یہ بتانا ہے کہ بیٹی یہ جو دودھ آپ پلا رہی ہیں نا, یہ دودھ صرف اس کی بایولوجیکل نیڈ نہیں ہے بلکہ اس کی آئیڈیولوجیکل نیڈ بھی ہے. آپ دودھ کے ذریعے ایک ماں جو قرآن کو جانتی ہے, قرآن کو سمجھتی ہے, قرآن کو پڑھتی ہے, اس کے مقاصد کو, اس کے نتائج کو جانتی ہے, وہ ماں دودھ کے ذریعے آسانی کے ساتھ اپنے بچے میں قرآن منتقل کر سکتی ہے. ایک ماں اپنے دودھ کے ذریعے اپنے بچے کے اندر قرآن منتقل, اگر وہ جانتی ہے, اور وہ نہیں جانتی تو پھر اس پر بات نہیں ہے. اچھا جی, آپ رب سے راضی ہیں, رب آپ سے راضی ہے, تو یقیناً پھر آپ کی اولاد بھی آپ سے راضی, یقیناً پھر آپ کی اولاد بھی آپ سے راضی ہوگی. اچھا, اب آئیے جناب, فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, اور اگر تم موسیٰ کے لیے خوفزدہ ہو, تمہیں کوئی ڈر ہے, فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, تو پھر آپ ڈال دیجئے موسیٰ کو یم میں. اب یم پانی کی وہ کنڈیشن ہوتی ہے جی جس میں طغیانی ہوتی ہے, پانی ٹھہرا ہوا نہیں ہے. جہاں پانی سموتھ ہوتا ہے وہاں پر قرآن بحر کا لفظ لے کر آتا ہے. بحرین یلتقیان کا لفظ آپ دیکھ لیجیے, سورہ کہف کے اندر حضرت موسیٰ حضرت خضر کا واقعہ دیکھیے, وہاں پر بحر کا لفظ آپ کو ملے گا. سموتھ حالت کے اندر جہاں پر پانی کی حالت ہوگی وہاں پر بحر کا لفظ آئے گا. اب یہ دیکھیے کہ ماں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ خوف زدہ ہیں تو پھر اس سے بھی بڑی بات قرآن یہ کر رہا ہے کہ آپ اس کو اس پانی کے اندر ڈال دیجیے. مطلب سوچئے, ایک خوفزدہ ماں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بچے کو اس طغیانی والے پانی کے اندر ڈال دیجیے جس میں آلریڈی ایک طوفان آ چکا ہے, ہلچل ہے اس کے اندر, اسٹیبلٹی نہیں ہے. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. تو یہاں پر قرآن کریم نے اصل میں یہ بتایا ہے کہ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کی اولاد کے خلاف ہیں, یہ لوگ آپ کی اولاد کو ڈی ٹریک کریں گے, تو پھر اگر آپ کا رب کے ساتھ, رب کی کتاب کے ذریعے کنیکشن ہے, آپ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ساتھ کنیکشن ہے, آپ کا اسوہ حسنہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے, تو آپ یقین کیجئے آپ لوگوں کے بجائے اپنی اولاد کو خدا کے حوالے کیجئے, خدا کی کتاب کے حوالے کیجئے. پھر دیکھیے کمال کیا ہوتا ہے. قرآن کریم بتا رہا ہے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, اگر آپ اس کے حوالے سے خوفزدہ ہیں تو پھر کوئی بات نہیں. فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, آپ ان کو ڈال دیجئے پانی میں. اور پانی کی حالت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے کہ پانی کی اس وقت حالت کیا ہے. فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. اچھا جی. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, آپ کو کوئی خوف لاحق نہیں ہونا چاہیے, آپ کو کوئی حزن لاحق نہیں ہونا چاہیے. اب خوف اور حزن میں کیا فرق ہوتا ہے یہ دیکھیے آپ, اور ہر ماں تقریباً آپ کو اسی سچویشن سے گزرتی ہوئی دکھائی دے. آپ دیکھیے, نقصان کا وہ اندیشہ جو ظواہر پر مبنی ہو اسے خوف کہا جاتا ہے. نقصان کا وہ اندیشہ جو ظواہر پر, ظاہری حالت پر مبنی ہو اسے خوف کہا جاتا ہے. اور نقصان کا وہ اندیشہ کہ جو باطنی معاملات میں ہو, اندر ہی اندر ہو, آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے, وہ ایک دکھ ہے, ایک تکلیف ہے, ایک درد ہے, وہ معاشرے سے ملا, اولاد سے ملا, کسی کے رویے سے ملا, کچھ بھی جو باطن میں ہے, آپ اندر ہی اندر گلتے جا رہے ہیں, اندر ہی اندر کوئی چیز آپ کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے, تو وہ نقصان کا اندیشہ جو باطنی حالت میں ہے اسے قرآن حزن کہتا ہے. تو ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ مائیں جو ہوتی ہیں امہات, وہ ان دونوں کنڈیشن سے ضرور گزرتی ہیں. ایک تو انہیں یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے, فلاں چیز نہ ہو جائے, وہ بتا رہی ہوتی ہیں, بول رہی ہوتی, تو بذریعہ کلام جو چیز ان کو نقصان کا اندیشہ آئے گا وہ خوف ہوگا. لیکن وہ چیز جو وہ کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتی وہ حزن کے اندر آئے گا. تو قرآن کریم نے اندر اور باہر, ظواہر اور باطن میں دونوں حالتوں میں کہہ دیا ہے کہ ام موسیٰ
آپ نے ان دونوں چیزوں میں آپ نے مبتلا نہیں ہونا، مبتلا نہیں ہونا۔ تو ایک ماں کو، اب یہ آپ آگے لفظ بھی دیکھیے، اس سے بھی بڑے الفاظ ہیں، اِنَّا رَدُّوهُ إِلَيْكِ، ہم ان کو واپس لوٹائیں گے آپ کی طرف۔ الیک کا لفظ جب آپ دیکھیں قرآن کریم میں، الیک اور علیک یہ دونوں الفاظ مختلف ہیں جی۔ علیک میں جب کوئی لفظ آئے گا عین سے جو ہوگا، اس میں آپ کو محنت ملے گی، مشقت ملے گی، لیکن الیک میں ہمیشہ آپ کو نرمی ملے گی، شفقت ملے گی، محبت ملے گی۔ تو اب قرآن کریم یہاں پر ان کو یہ بھی گارنٹی کر رہا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو واپس لاؤں گا، لیکن بہت نرمی کے ساتھ، کسی مشکل میں مبتلا کر کے نہیں۔ موسیٰ لوٹیں گے آپ کی طرف۔ آپ یہ دیکھیے، اِنَّ رَدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَعَلُهُ مِنَ الْمُرْسِلِينَ، اور ہم موسیٰ کو رسولوں میں سے ایک رسول بنائیں گے، ہم موسیٰ کو رسولوں میں سے ایک رسول بنائیں گے۔ اچھا جی، تو معلوم ہوا کہ اولاد کو کسی شے کے قابل کرنے کے لیے، اولاد کو کسی مقام پر لے جانے کے لیے، کسی منصب تک پہنچانے کے لیے ماں کو بے خوف ہونا پڑے گا۔ اگر ماں خوف اور حزن کے اندر مبتلا ہے تو پھر یہ ماں یہ کام نہیں کر سکتی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک جو ہے وہ امت کی بنیاد ہے۔ یہاں ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیجئے کہ ایک جو ہے وہ ایک بہترین امام بھی ہے۔ امام کا مادہ بھی آپ کو کے ساتھ ملتا دکھائی دے گا، اسی زمین کے اوپر پیدا ہوا ہے یہ لفظ امام۔ جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، وہ بھی آپ کو امامت کرتی ہوئی دکھائی دے گی، تو اسے یہ امامت کرنا ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر قرآن کریم نے یہ بتا دیا ہے کہ ایک ماں اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی اولاد کو دودھ پلائے اور بغیر کسی خوف کے اللہ کے کہنے پر، حکم پر، وہ اسے سمندروں کے حوالے کر دے، تو قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ موسیٰ اگر واپس لوٹ سکتا ہے تو پھر آج 2025 میں ہماری جنریشن ہماری ماؤں کی طرف کیوں نہیں لوٹ سکتی، اگر ہم انہیں قرآن بطور دودھ پلائیں، اگر ہماری امہات قرآن یافتہ ہوں، اور ہماری بلکہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ایک بڑے خوبصورت سے دوست ہیں، استاد ہمارے، انہوں نے ایک دفعہ بات کی، وہ بات چاہے جسمی اینگل میں ہے لیکن مجھے ان کے الفاظ بڑے پیارے لگے، ان کا ذرا روحانیت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ جو دودھ پلایا جاتا ہے نا، دودھ، تو انہوں نے کہا کہ میں تو جس بھی بیٹی کو ملتا ہوں تو میں اسے کہتا ہوں، پتر آپ بیٹا دودھ کو دودھ میں درود ملا کے پلا دیں۔ مطلب الفاظ آپ دیکھیے ان کے، کہ آپ اگر کوئی چیز دینا چاہتے ہیں، وہ درود ہے، وہ قرآن ہے، وہ کوئی بھی، کوئی حدیث ہے، کوئی نظریہ ہے، کچھ بھی ہے، مسلم غیر مسلم، کوئی ماں ہے جو کوئی نظریہ، کوئی تصور اپنی اولاد کو دینا چاہتی ہے تو وہ بذریعہ دودھ دے سکتی ہے۔ تو آج ہماری امہات کے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ بیٹا جی، ایک تو یہ 2-2.5 سال کا جو آپ کو دودھ پلانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس سے آپ کی ایک بانڈنگ پیدا ہوگی، اولاد کے درمیان آپ اولاد کے ساتھ بہترین آپ کا ایک تعلق بنے گا، یہ لمس آپ کی موجودگی بتائے گی 2.5 سال، اور پھر یقیناً اس کے بعد کسی مشکل دریا میں، کسی مشکل واقعات، پریشانیوں کے دریاؤں میں اگر آپ نے اپنا بیٹا ڈالا دوسروں کے بیٹے کی خاطر، تو یقیناً اللہ جو ہے وہ آپ کا بیٹا آپ کی طرف لوٹا دے گا، یقیناً آپ کی اولاد آپ کی طرف واپس لوٹے گی۔ تو جزاک اللہ خیر جی، یہ ہمیں طرف سے آنسر جی۔ بہت شکریہ جی، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اب جی نیکسٹ ہمارا جو ایک سوال بنتا ہے امہات کے لیے، قرآن میں عورت کا عورا کا لفظ استعمال ہوا ہے سورہ 24 آیت نمبر 31 میں، تو اس سے آپ کیا مطلب اخذ کرتے ہیں، کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ جی، عورا جو ہے وہ پردے کے لیے استعمال ہوا نا، کسی چیز کو چھپانے کے لیے استعمال ہوا عورا۔ اچھا، پہر کو بھی کہتے ہیں کہ جی یہ وہ پردے کا پہر جو ہوتا ہے اسے بھی عورا کہا جاتا ہے، تو یہیں سے ہمارے لیے ہمارے معاشرے میں لفظ استعمال ہوتا ہے عورت، عورت۔ اچھا، چھپانا، عام جو اس کا ترجمہ ہوتا ہے چھپانا۔ اچھا جی، کیا چھپانا ہے آپ نے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے میرا جی، کیا چھپانا ہے؟ ہم بہت الحمدللہ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں پردے کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ساری چیزیں ہیں، بہت اچھی ہیں، لیکن اس پردہ داری کے اندر کہیں نہ کہیں تو کوئی چیز ہے جو بے نقاب ہوتی چلی جا رہی ہے، کہیں نہ کہیں تو کوئی کردار ہے کہ جو مسلسل گراوٹ کا شکار ہے، گرتا چلا جا رہا ہے۔
تو اس عورا کے لفظ میں ایک بہت بڑا کمال ہے قرآن کریم کے اندر. اگر عورت کو یہ معلوم ہو جائے، اور خاص طور پر اس مردانہ معاشرے کے اندر اگر ہم مردوں کو اس چیز کا احساس ہو جائے، ہماری یوتھ کو، ہمارے بچوں کو اگر اس چیز کا احساس ہو جائے، تو یقین کیجیے بہت بڑا فرق ہوگا. پہلی بات کہ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کریم میں صرف ایک عورت کا نام آتا ہے، صرف ایک عورت کا. اس کے علاوہ پورے قرآن کریم میں کسی عورت کا نام نہیں آتا. ایک غیرت مند خدا، ایک غیرت مند کتاب، ایک غیرت مند رسول کے گفتگو کے اسلوب کا اندازہ لگائیے کہ پورے قرآن کریم میں سوائے ایک عورت کے کسی عورت کا نام نہیں آتا، ایک عورت کے علاوہ، اور وہ ہے حضرت مریم. حضرت مریم کے علاوہ کوئی نام نہیں ہے جی قرآن کریم کے اندر، کسی خاتون کا نام نہیں لیا. کیوں؟ عورا ہے، پردہ داری ہے. پردہ داری کیسی ہے؟ آپ کمال دیکھیے قرآن کریم. قرآن کریم نے ان خواتین کا جب ذکر کیا ہے کہ جن خواتین سے خطا ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی ہم بات کر لیتے ہیں، امرأۃ نوح کہا گیا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو امرأۃ لوط کہا گیا ہے. تو آپ حیران ہوں گی کہ وہاں پر ان کی خطاؤں کا ذکر تو ہے، ان کی غلطیوں کا ذکر تو ہے، لیکن کوئی شخص نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام نہیں جانتا. قرآن میں یہ بیان نہیں ہوا. لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام قرآن کریم نے نہیں لیا. آپ اس کتاب عظیم کی عظمت دیکھیے، اور یہ کس قدر تکریم و تعظیم دیتی ہے ایک عورت کہ وہ ان کی غلطیوں. ہاں جی، دوسری طرف آ جائیے آپ. حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جو خاتون جو ہے مسلسل جھکاؤ ہے ان کا، جنہیں ہماری تاریخ زلیخا کے نام سے جانتی ہے، قرآن کریم نے اس عورت کا نام نہیں. یہاں تک کہ ابو لہب کی بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جناب تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بتایا جو جا رہا ہے کہ یہ کر رہی ہے، وہ خاتون یہ کر رہی ہے، غلطیاں ہو رہی ہیں، گستاخیاں ہیں، گناہ ہیں، سارا کچھ. نام نہیں لیا جا رہا جی. کس قدر عظیم کتاب ہے یہ کہ آپ کسی خاتون کا نام نہیں لے سکتے. وہ خطا بھی کر رہی ہے، وہ گناہ کر رہی ہے، آپ کو حق حاصل نہیں ہے. لیکن بہت معذرت کے ساتھ کہ ہم اس وقت کتنے آرام سے میں تو یقین کیجئے کہ بہت دفعہ ڈر جاتا ہوں کہ جب بہت سے اسٹیجز پر بہت سے لوگ محبت کرنے والے ہمیں بلاتے ہیں، تو وہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کا نام لیا جاتا ہے، اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے، جب خواتین کے خاص طور پر نام آتے ہیں، وہاں تو مومنین کے نام آتے ہیں، ہم لیتے ہیں تعظیماً الحمدللہ ہماری مائیں ہیں، لیکن آپ یقین کیجئے کہیں نہ کہیں پھر یہ ایک لاج، ایک شرم سی محسوس ہوتی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ انہیں ان کی کنیت سے بلائیے. اگر ان کے ہاں بیٹا ہے تو آپ بیٹے کے نام سے بلا لیجیے، اگر بیٹا نہیں ہے تو باپ کے نام سے بلا لیجیے. پردہ داری تو رکھیے، ایک پردہ داری تو رکھیے. یہ خیر کے معاملے کی بات کر رہا ہوں. اور شر میں تو ہمارا حال یہ ہے کہ پورے کا پورا میڈیا آپ دیکھ لیجیے ہمارا، وہ صبح دوپہر شام آپ کو یہ بتانے میں لگا ہوا ہے کہ کون سی عورت، کون سی سیلیبریٹی، کون سا بندہ، کون سی خواتین جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، نام تو ایک طرف رہ گیا. تو یہ عظیم اور تکریم دینے والی کتاب جو ہے، اور یہ حیات بانٹنے والے نبی جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ دیکھیے کس قدر عظیم اور غیرت مند خدا ہے کہ عورت کی غلطیوں کا نام تو آ رہا ہے لیکن اس کا نام نہیں آ رہا. تذکرہ اس کی غلطیوں کا، اس کے گناہوں کا تو ہو رہا ہے، لیکن عورت کا نام نہیں لیا جا رہا. کس قدر تعظیم ہے. اگر اپنے بیٹے کو میں یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ آپ نے زندگی میں کسی بھی بیٹی، کسی بھی ماں، کسی بھی بہن کے اندر کوئی ایسی بات آپ نے دیکھی ہے تو چپ کر کے کوئی اصلاحی بات ان تک پہنچا سکتے ہیں تو پہنچائیے. کوئی اگر ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ کو زور سے بولنا پڑے گا، آپ وہاں پر اپنی آواز اٹھائیے، لیکن خدارہ یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ نے اس کی شخصیت کو پامال نہیں کرنا. زمانے آپ نے لوگوں کے سامنے اس بیٹی کو، اس بہن کو، اس کے بارے میں آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کری. اور یہ ہماری کامیابی ہوگی. یہاں سے ہماری بچیوں کی تعظیم شروع ہوگی، یہاں سے تکریم شروع ہوگی. آپ کو بیٹی کا نام نہیں پتا، آپ کو اس کے باپ کی کنیت سے بلائیے. مثال کے طور پہ ایک بیٹی ہیں اور ان کا نام جو ہے وہ
مثال کے طور پہ ثنا عمران ہے، ایک بیٹی ہیں وہ ثنا عمران نام ہے، تو آپ بجائے معاشرے میں کہیں بھی کسی جگہ پر آپ انہیں اگر ان کی اولاد ہے تو کنیت سے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ ان کو ام عمران بھی کہہ سکتے ہیں. یہ عربوں کا اسلوب رہا ہے، وہ باپ کے نام سے وہ بیٹی کو بلایا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر وہ محبت، وہ وقار، وہ حوصلہ پیدا ہو کہ آپ کتنی عظیم شخصیت کی بیٹی ہیں، آپ کو ان کے نام سے پکار رہے ہیں. تو یہ دیکھیے جی، اورا جو ہے نا، یہ لفظ اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو یقین کیجیے ہمارا معاشرہ بہت بڑی اصلاح کی طرف چلا جائے گا، ایک تعظیم، ایک تکریم کی طرف چلا جائے گا. اور اگر ہر انسان اگر یہ سوچ لے کہ میں نے کسی کی بیٹی کا نام نہیں لینا، یقین کیجیے اس کی اپنی بیٹیاں محفوظ ہو جائیں گی، اس کی اپنی بہنیں محفوظ ہو جائیں گی، اس کی والدہ، سب محفوظ ہو جائیں گے کہ وہ مطمئن ہوگا کہ کوئی میرے اہل کا نام نہیں لے گا. تو جناب اب یہ بھی جواب سن لیجئے کہ ایک عورت کا نام کیوں آیا ہے، تاکہ یہ بھی ابہام نہ رہے کہ جناب وہ ایک عورت کا نام تو چلے آیا ہے، لیکن یہ بتائیے کہ وہ ایک عورت کا نام کیوں آیا ہے. تو سن لیجئے جناب، جہاں معاشرے نے ایک عورت کے کردار پر انگلی اٹھائی ہے، ایک عورت کے کردار پر انگلی اٹھائی ہے، تو اس کردار پر انگلی اٹھانے کی وجہ سے اللہ نے ان کی تعظیم و تکریم کو برقرار رکھنے کے لیے یہ نام لیا، اور یہ نام بھی ان لوگوں کی انگلی اٹھانے کے بعد آیا ہے جی. ان کی کردار پر انہوں نے بات کی کہ اے مریم آپ تو ایسی، اے مریم آپ تو ایسی نہیں تھی. بہت معذرت جی، میری آواز آپ کے پاس کلیئر ہے جی جی بالکل. ہاں جی جی، میں بہت معذرت کہ بیچ میں تھوڑا سا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا نام جو لیا گیا ہے نا جی، وہ تعظیم و تکریم میں اس لیے لیا گیا ہے کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جس پر ایک معاشرے نے ان کے کردار پر حملہ کیا ہے. حالانکہ بات ایسی تھی نہیں، اس کی صفائی میں، اس کی تعظیم و تکریم کو برقرار رکھتے ہوئے قرآن کریم میں حضرت مریم کا نام ہے، ایک عورت کا نام، اور وہ بھی ایک ہی عورت کا نام ہے، اور ایک ہی عورت کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ دنیا کی تمام عورتوں کے اوپر ہم آپ کو جو ہے وہ فضیلت دے رہے ہیں. یہ بھی آپ کمال دیکھیے قرآن کریم میں. پھر کبھی انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم بتائیں گے کہ وہ تعظیم کیا ہے اور کیسے ان کو یہ تعظیم ملی ہے. تو جزاکم اللہ بالخیر، میری طرف سے یہاں تک یہ جواب دیجیے. جی ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا ہے، اور بہت ایسے آپ نے نکات پہ روشنی ڈالی ہے جو کہ بہت ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں اصلاح کی، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھنے کی کہ قرآن ہمیں کیا کیا باتیں بتاتا ہے عورت کی عزت کرنے کا، احترام کرنے کا، اور یہ پردہ داری کا جو آپ نے سبق سمجھایا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے سب نے ابھی سنا بھی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی پہنچایا جائے گا اس میسج کو، تو سب اس سے سیکھیں گے اور کچھ تبدیلی آئے گی ہمارے معاشرے میں انشاءاللہ. ضرور تو آپ کا بہت شکریہ جی زبیر صاحب، بہت شکریہ. تو ہم سیشن کا یہاں پہ اختتام کریں گے، اور اب اس کے بعد سوال و جواب لیں گے. اگر کوئی ممبر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی اپنے کامنٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ پلیز اپنا مائک ان میوٹ کر کے سوال پوچھ لیجیے. میں نے کچھ آپ نے ذکر کیا را اور ضاد کا، اور جو لفظ ارض ہے اس میں بھی الف را اور ضاد ہے، کیا ان کا بھی ربط ہے آپس میں؟ بالکل جی، بالکل اس میں ربط ہے. روض کا لفظ آپ کو لسان القرآن میں جہاں پر آپ دیکھیں گے وہاں پر را اور ضاد کا جو استعمال ہوگا وہاں پر کمبائنڈ کوآرڈینیشن دکھائی دے گی، آپ کو تسلیم کی صورتحال دکھائی دے گی. شکریہ. تو ظاہر ہے اسی لیے پھر ارض میں جو بھی ریسورسز ہیں اس میں بھی ساروں کا ہی حق ہے. کیا بات ہے، جزاک اللہ. اور کسی کا کوئی سوال نہیں زبیر صاحب؟ تو انشاءاللہ میں سیشن سمجھتا ہوں جی کہ جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ. اگر سوال نہیں ہے تو کوئی اگر ہماری اصلاح کرنا چاہے تو وہ بھی ہم قابل قبول ہے. ہمیں
اگر سوال کوئی نہیں کر سکتا، کوئی اگر جی ہماری اصلاح کر سکتا ہے تو وہ بھی ہم ان کے لیے بھی یہ میدان حاضر ہے کہ تاکہ معاشرے میں بہتر سے بہتر بات آ سکے. اگر ہماری باتوں میں ہماری کہیں کوئی اصلاح ہو سکتی ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کی مہربانی اصلاح کی. زبیر صاحب پھر آئی تھنک سب کے ماشاء اللہ بہت آپ نے شکریہ جس جی، طرح بہت ایکسپلین شکریہ کیا ہے آپ کا. سب کو، آئی تھنک بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جزاک گیا اللہ. ہے، بہت کچھ بہت سوچنے کے سلامت. لیے بھی ہے جی، اور انشاءاللہ. آئی تھنک جزاک اللہ. غور و فکر کرنے کا ماشاء اللہ بہت ہمیں جو آپ نے ایکسپلینیشنس دیے. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ جزاک اللہ. سیشن میں ہم اور سوالات کو لے کر آگے بڑھیں گے. ضرور ٹھیک ہے جی، ضرور. بہت جزاک اللہ شکریہ جی. جی، بہت شکریہ تھینک جی. یو، اللہ حافظ. السلام اللہ حافظ. علیکم، اللہ حافظ.